अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज़ के अंदर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वारंट ऑफ अरेस्ट, उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था समन्स। आज हम पढ़ेंगे ये। तो तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले अदालत समन करती है, समन पर बंदा नहीं आता तो उसके बाद उसका वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करती है। उसके बाद भी वो नहीं आता तो फिर उसको अदालत इश्तिहारी मुजरिम करार दे देती है और फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है। तो आज हम इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे और इसके साथ रिलेट करेंगे। सेक्शन 87 से लेकर 93C तक हम पढ़ेंगे। अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस भी आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी सेक्शन 87। सेक्शन 87 के अंदर वो ये बताता है कि अगर अदालत शहादतें लेने के बाद मुतमईन हो गई है कि जिस बंदे के ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट अदालत ने जारी किया था वो छुप रहा है या भाग रहा है इसलिए कि उस वारंट की एग्जीक्यूशन ना हो सके, तो फिर अदालत उसको इश्तिहारी मुजरिम करार दे देगी। कैसे? अदालत अखबार में इश्तिहार दे देगी कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर फ़लाँ जगह पर फ़लाँ अदालत के सामने पेश होना है। तो इसका मतलब है कि अदालत ने उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, अदालत का इश्तिहारी हो गया वो बंदा। तो अब उसकी इश्तिहार कैसे होगा? वो ये ऐसे होगा कि एक तो उसके गांव या उसके घर या टाउन के मशहूर जगह के ऊपर उसको पढ़ा जाएगा। दूसरा, उसके घर, टाउन या विलेज के अंदर मशहूर जगह के ऊपर उसको चिस्पा किया जाएगा, लगाया जाएगा। तीसरा, अदालत की भी किसी मशहूर जगह के ऊपर उसको अफिक्स किया जाएगा, चिस्पा किया जाएगा। और जिस दिन अदालत प्रोक्लेमेशन का आर्डर करेगी उस दिन अदालत एक स्टेटमेंट लिखेगी कि आज प्रोक्लेमेशन हो गई है और ये इस बात का सबूत होगी कि प्रोक्लेमेशन उसी दिन हो गई थी। उसके बाद है जी सेक्शन 88। सेक्शन 88 के अंदर है कि जो अदालत प्रोक्लेमेशन का आर्डर कर रही है वो किसी भी वक्त उस बंदे की जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसने डिक्लेयर कर दिया है उसकी मूवेबल या इमूवेबल, मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को अदालत किसी भी टाइम अटैच कर सकती है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी उसी डिस्ट्रिक्ट में है, उसी जुरिस्डिक्शन में है जहाँ पर जिस अदालत ने समन भी किया, वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू किया और उसको प्रोक्लेम्ड भी डिक्लेयर किया, उसी के अंदर है, तो फिर वही अदालत उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी। और अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी और डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है तो फिर वहाँ के सेशन जज से एंडोर्समेंट ली जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है या फिर उसका किसी बंदे ने कोई कर्ज देना है, इसने किसी को कर्ज दिया था, उसने इसको वापस करना है, तो फिर या तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अदालत कब्ज़ा ले लेगी, अदालत अपने कब्ज़े में ले लेगी, या अदालत उसकी उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिसीवर अपॉइंट कर देगी, या अदालत उसकी डिलीवरी उस बंदे को जिसकी है, जिसको प्रोक्लेम्ड डिक्लेयर किया है, या उसके बिहाफ पर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी की डिलीवरी रोक दी जाएगी। ये काम अदालत कर सकती है। इनमें से अदालत कोई 2 काम भी कर सकती है, सारे काम भी अदालत कर सकती है। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है और वो प्रॉपर्टी रेवेन्यू दे रही है सूबाई हुकूमत को, तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसे अटैच होगी? वो उस ज़िले के, जिस ज़िले में वो प्रॉपर्टी है, वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर की मदद से उसको अटैच किया जाएगा। और अगर वो उस प्रॉपर्टी से कोई रेवेन्यू सूबाई हुकूमत को नहीं दे रहा, यानी कि वो प्रॉपर्टी कोई रेवेन्यू सूबाई हुकूमत को नहीं दे रही, तो फिर उसको बाकी तमाम केसेस में उसकी या तो प्रॉपर्टी कब्ज़े में ले ली जाएगी, या फिर अदालत उसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट कर देगी, या फिर अदालत उसकी डिलीवरी रोक देगी उस बंदे को या उसके बिहाफ पर जो भी कोई काम कर रहा है उसको। इन चारों में से भी, तीनों में से भी अदालत कोई 2 काम भी कर सकती है और सारे काम भी कर सकती है। उसके बाद है जी सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 के अंदर वो कहता है कि अगर प्रॉपर्टी कोई ऐसी है कि वो लाइफ स्टॉक है, यानी कि माल मवेशी हैं, या फिर कोई ऐसी है कि पेरिशेबल नेचर की है कि जल्द ख़राब होने वाली है, तो फिर अदालत क्या करेगी? फिर अदालत उसको फ़ौरन बेच देगी और उसकी जो रकम वसूल होगी उसको किसी ख़जाने में या जहाँ भी अदालत मुनासिब समझेगी रख देगी, क्योंकि इसमें उस बंदे का भी फ़ायदा है। अगर वो वापस आ जाता है या उसके बाद कोई और बंदा आ जाता है कि मैं भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था, अभी जैसे हम आगे पढ़ते हैं, तो फिर इनमें उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ख़राब नहीं होगी और लाइफ स्टॉक है तो वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो फिर अदालत बेच देगी और जो रकम पड़ी होगी अदालत इंक्वायरी करके उनको वापस कर सकती है। उसके बाद है जी कि अगर अदालत इसके ऊपर, जैसे हमने पढ़ा कि रिसीवर अपॉइंट करेगी, अभी हमने पढ़ा, तो वो रिसीवर की क्या पावर्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ होंगी, उसकी वही पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ होंगी जो CPC के ऑर्डर 40 के अंदर रिसीवर की बताई गई हैं। ऑर्डर 40 CPC के अंदर क्या बताई गई हैं, ये हम अपनी CPC की सीरीज़ के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद वो कहता है कि अगर अदालत ने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर कर दिया, 6A के अंदर वो बता रहा है, और उसके बाद कोई बंदा आ गया, वो कहता है कि मैं भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ और मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी को डिटैच किया जाए, इसकी हद तक इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, तो फिर अदालत देखेगी
کہ کیا کوئی ایسے بندے کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی ہے جس کی پراپرٹی اٹیچمنٹ کی لائبل نہیں تھی، تو پھر عدالت اس کے اوپر انکوائری کرے گی اور عدالت یا تو اس کو الاؤ کر دے گی یا اس کے آبجیکشن کو ڈس الاؤ کر دے گی یا آدھا الاؤ کر دے گی یا سارا ڈس الاؤ یا آدھا الاؤ، جو بھی عدالت مناسب آرڈر سمجھے گی وہ کر دے گی۔ اس کے بعد وہ پرووائزر میں کہتا ہے کہ اگر اس نے شرط ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر وہ آبجیکشن اٹھائے گا، جس کی بھی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی انٹرسٹڈ تھا، وہ 6 مہینے کے اندر آبجیکشن اٹھائے گا۔ پرووائزر میں کہتا ہے کہ اگر اس نے 6 مہینے کے اندر آبجیکشن اٹھایا تھا اور اس کی پراپرٹی اور وہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کے شرعی ورثہ اس کے اس اعتراض اور اس آبجیکشن کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جس عدالت نے اٹیچ کی تھی اسی عدالت کے اندر یہ آبجیکشن اٹھایا جائے گا، یعنی کہ جس میجسٹریٹ نے اٹیچ کیا اسی کے اندر، یا 88 سب کلاس 2 جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہے تو سیشن جج اس کو اس ڈسٹرکٹ کے سیشن جج سے اٹیچ کرائیں گے، تو پھر اگر کسی اور ڈسٹرکٹ کے سیشن جج نے کیا ہے اٹیچ، تو پھر اس ڈسٹرکٹ میں جا کے جس میجسٹریٹ کی جورسڈکشن سے اس ڈسٹرکٹ جج نے اٹیچ کیا ہے تو وہاں سیشن جج یہاں پر سیشن ہوتا ہے، سول میں ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اور کرمنل میں سیشن ہوتا ہے، تو جہاں سے اس سیشن جج نے اٹیچ کی ہے جس میجسٹریٹ کی جورسڈکشن سے، تو اسی میجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں اسی میجسٹریٹ کی عدالت میں جا کر یہ آبجیکشن کو ریز کرے گا، اور اس کے بعد آبجیکشن یا کلیم وہی عدالت اس کے اوپر انکوائری کرے گی جس نے اس کے اوپر اٹیچمنٹ کا آرڈر کیا ہے، وہی عدالت اس کے اوپر انکوائری کرے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 6A کے اندر جیسے ابھی ہم نے پڑھا کوئی بندے کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی اور وہ آبجیکشن ریز کرتا ہے، تو اگر عدالت نے اس کا آبجیکشن ڈس الاؤ کر دیا، عدالت نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے، تو پھر اس نے اس آرڈر کے 1 سال کے اندر اندر CPC کے تحت سول کورٹ کے اندر اس نے دعویٰ دائر کرنا ہے، کیونکہ ڈٹرمنیشن آف رائٹس کا کام سول کورٹس کا ہے کہ وہ اپنے اس رائٹ کو ڈٹرمائن کرا کر لے آئے گا کہ میرا اس پراپرٹی کے اندر رائٹ بنتا ہے، اور یہ عدالت سے وہ ڈکلیئر کرا کر لے آئے گا، تو پھر اس کو یہ آ کر ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس عدالت نے بھی اس فیصلے کو بحال رکھا، یعنی کہ جو اس عدالت نے ڈس الاؤ کیا اس نے بھی دوبارہ ڈس الاؤ کر دیا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ فیصلہ آخری ہے، کنکلوسیو ہے، اور اس کے اوپر وہ دوبارہ کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ 6E کے اندر بتاتا ہے کہ اگر وہ بندہ 30 دن کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ جو عدالت نے وقت مقرر کیا تھا 30 دن کا وقت عدالت اشتہار کے اندر مقرر کرتی ہے، اگر وہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر عدالت نے اگر اس کی اٹیچمنٹ کا آرڈر کر چکی ہے تو عدالت اس آرڈر کو ختم کر دے گی اور اس کی پراپرٹی کو ریلیز کر دینے کا آرڈر کر دے گی۔ قانون یہ ہے کہ عدالت 30 دن سے پہلے بھی اٹیچ کر سکتی ہے، لیکن عدالت ایسا کرتی نہیں ہے، عدالت اکثر 30 دن کا انتظار کرتی ہے، اور بعض اوقات عدالت 30 دن سے اوپر کا بھی انتظار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 7 کے اندر سب کلاس 7 کے اندر کہ اگر وہ 30 دن کے اندر نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا، پھر عدالت اس کی پراپرٹی کو صوبائی حکومت کے ڈسپوزل پر چھوڑ دے گی، لیکن اس کو اٹیچمنٹ کے 6 ماہ تک سیل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جس دن عدالت نے اٹیچ کیا اس کے بعد 6 مہینے تک عدالت اس کو سیل نہیں کرے گی، یا پھر اگر اس نے 6A کے تحت جیسے ابھی ہم نے پڑھا 6A میں اس نے کوئی آبجیکشن اٹھایا ہے کہ میرا بھی کوئی انٹرسٹ ہے کوئی دوسرے بندے نے، تو پھر جب تک اس آبجیکشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک بھی عدالت اس کی پراپرٹی کو نہیں بیچے گی۔ لیکن پھر دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر پراپرٹی خراب ہونے والی ہے، کوئی پیرشیبل نیچر کی ہے، اور مالک کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اس کو بیچا جائے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو، تو پھر عدالت اس کو بیچنے کا آرڈر کر دے گی اور اس کی رقم کو جہاں مناسب سمجھے گی، جس خزانے میں مناسب سمجھے گی عدالت رکھ دے گی۔ تو یہ تھا جی ہمارا سیکشن 88۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 89۔ سیکشن 89 کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اگر اٹیچمنٹ والی تاریخ جس دن عدالت نے اٹیچمنٹ کی تھی، پراپرٹی اٹیچ کی تھی، اس کے بعد 2 سال کے اندر اندر وہ بندہ جس کی پراپرٹی اٹیچ کی ہے وہ آ جاتا ہے، یا صوبائی حکومت کے ڈسپوزل پر چھوڑی ہے جیسے 88 کے سب کلاس 7 کے اندر ہم نے پڑھا ہے، یا اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی ہے یا صوبائی حکومت کے ڈسپوزل پر ہے، وہ بندہ 2 سال کے اندر اندر آ جاتا ہے اور عدالت کو کہتا ہے کہ نہ تو میں چھپ رہا تھا، نہ ہی مجھے پروکلیمیشن کا پتہ چلا، وارنٹ کا پتہ چلا، مجھے کس چیز کا بھی علم نہیں ہوا، اور عدالت اگر اس کی اس وضاحت سے مطمئن ہو جاتی ہے اور وہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے تو پھر عدالت اس پراپرٹی کو اس کو واپس بھی کر سکتی ہے، اور اگر عدالت اس کی پراپرٹی کو بیچ چکی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا پیرشیبل نیچر کی ہوگی تو عدالت بیچ دے گی، بیچ چکی ہے تو وہ رقم بھی عدالت اس کو واپس کر سکتی ہے، یعنی اٹیچمنٹ کے اوپر جو عدالت کا خرچہ آیا ہے وہ نکال کر عدالت اس کی پراپرٹی کی رقم اس کو پھر واپس دے دے گی۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 89 سیکشن 90 کی اور کون سی پاورز ہیں عدالت کے پاس پروسیس کو
کمپیل کرنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے اس 90 کے اندر وہ 3 پاورز کا بتا رہا ہے۔ سیکشن 90 عدالت کو یہ پاور دیتا ہے کہ جہاں عدالت کسی بندے کے خلاف سمن جاری کر سکتی ہے، وہاں عدالت فرسٹ انسٹانس پر اس کے خلاف وارنٹ بھی جاری کر سکتی ہے، بنا سمن کے پہلے ہی شروع سے ہی عدالت وارنٹ بھی جاری کر سکتی ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ جب عدالت نے سمن جاری کیا اور وہ بندہ سمن والی جس دن تاریخ حاضری تھی اس دن نہیں آیا، اور نہ ہی اس نے اگر کوئی وجہ بیان کی کہ وہ کیوں نہیں آیا، تو عدالت اس کے خلاف وارنٹ جاری کر دے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب عدالت نے اس کے خلاف سمن جاری کر دیا اور سمن کی تاریخ جس تاریخ کے لیے وہ سمن تھا وہ بھی نہیں آئی، اور اس سے پہلے عدالت سمجھتی ہے کہ مجھے اب مطمئن ہے عدالت کہ یہ بندہ نہیں آئے گا، یہ ایبسکانٹ کر گیا ہے، یہ نہیں آنے والا اس سمن پر، تو پھر عدالت اس سمن والی تاریخ آنے سے پہلے بھی اس کا وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے عدالت ریزنز ریکارڈ کرے گی، وجوہات لکھے گی۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 91۔ سیکشن 91 کے اندر یہ ہے کہ عدالت جس کے خلاف سمن یا وارنٹ ایشو کر سکتی ہے، تو اگر وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو گیا تو عدالت اس کی اگلی حاضری کے لیے اس سے سیکیورٹی یا بانڈ بھی لے سکتی ہے کہ آپ مجھے سیکیورٹی دیں کہ آپ اگلی دفعہ بھی حاضر ہوں گے۔ اور اس کے بعد سیکشن 92 کے اندر ہے کہ اگر وہ بانڈ دینے کے باوجود بھی حاضر نہیں ہوتا تو پھر عدالت اس کو گرفتاری کا آرڈر کر سکتی ہے کہ اس بندے کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا۔ یہ ہم CPC کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، سپلیمنٹل پروسیڈنگز کے اندر بھی سیکشن 94 کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ عدالت یہ کام ایگزیکیوشن آف ڈگری سے پہلے بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 93۔ سیکشن 93 کے اندر ہے کہ وہ کہتا ہے جو بھی ابھی ہم نے پروویژنز پڑھی ہیں وہ اس کوڈ کے تحت ایشو کیے گئے ہر وارنٹ اور ہر سمن کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 93A۔ سیکشن 93A کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اگر کسی سمن کو پاکستان سے باہر کسی بندے کے اوپر جو پاکستان سے باہر رہتا ہے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرانا ہے، تو پھر یہ پاکستان کی عدالت وہاں کی اس ملک کی عدالت کے پاس بھیجے گی جو پاکستان کی اتھارٹی سے بنی گئی ہے پاکستان کی فارن جورسڈکشن کے لیے، تو وہ عدالت اس کے اوپر وہ سمن سرو کرائے گی۔ اور سیکشن 74 والا پروسیجر اپلائی ہوگا کہ وہ جو 74 کے اندر ہم نے پروف کے بارے میں پڑھا ہے کہ سمن کا پروف کیسے ہوگا، یعنی کہ جو بندہ پروف کرائے گا وہ ایفیڈیوٹ دے گا اور ساتھ میں لکھے گا کہ کس طرح اس نے ایگزیکیوٹ کرایا ہے۔ اس کے بعد 93B کے اندر بتاتا ہے کہ اسی طرح کا پروسیجر ہوگا لیکن وارنٹ کے لیے، یعنی کہ 93A کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ سمن بھیجنا ہے تو اس کے لیے یہ پروسیس ہوگا، اور اسی طرح 93B کے اندر ہے کہ اگر وارنٹ بھیجنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی پروسیس ہوگا۔ 93C کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی وارنٹ یا سمن پاکستان کے اندر آتا ہے تو اس کو پاکستان کے اندر کیسے ایگزیکیوٹ کرایا جائے گا، تو وہ پاکستان کی عدالت اس کو ایسے ایگزیکیوٹ کرائے گی جیسے اس پاکستان کی عدالت نے خود اس کو ایشو کیا ہے۔ اور اس کے اوپر پروسیجر کون سا اپلائی ہوگا، سیکشن 84-85 والا ٹرانزٹ ریمانڈ اور ٹرانزٹ بیل سے جو ڈیل کرتا ہے وہ پروسیجر اپلائی ہوگا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔